السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال جل وعلا فی محکم تنزیل: استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفسہ ونفخہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال جل وعلا: وقل رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا، آمین یا رب العالمین۔ ساری تعریف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو اللہ تعالیٰ ہمارے خالق و مالک ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے رہبر و رہنما ہے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آج ہمارے ادارے کے لیے مسرت کا دن ہے، شادمانی کا دن ہے۔ ایک دن پہلے کلاس 10th کا رزلٹ ڈکلیئر ہوا، جو ایک نیریٹو قائم کیا جا رہا ہے سوسائٹی میں کہ ان اسلامی اداروں میں کیا پڑھایا جاتا ہے۔ لوگوں میں یہ بات عام کی جا رہی ہے کہ ان اداروں میں ملا تیار ہوتے ہیں، ان سکولوں میں ملا تیار ہوتے ہیں، بڑے ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسرز یا بڑے بڑے سائنٹسٹس ان اداروں سے پیدا نہیں ہوتے۔ ایک بڑا مسکنسپشن میں اس کو کہوں گا، ایک غلط نیریٹو لوگوں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلایا جا رہا ہے۔ لیکن 10th کلاس کا رزلٹ جو ہی ڈکلیئر ہوا، میں کلوزلی واچ کر رہا تھا سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا دیگر جو ہمارے پاس ذرائع ابلاغ کے وسائل ہے ان کے ذریعے سے میں کلوزلی اس کو بڑا واچ کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا ایک لڑکی جو حافظ قرآن ہے، ایک تو حافظ قرآن ہے، ساتھ ساتھ میں کلاس 10th کا جو رزلٹ آیا اس میں 490 سے اوپر اس کے مارکس ہے، حافظ قرآن بھی اور ایک بہترین طالبہ بھی۔ اسی طرح میں نے دیگر جو مختلف ادارے ہماری وادی میں ابھی کام کر رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے، ان کا رزلٹ جو ہی میں نے دیکھا تو ود گڈ نمبرز میں کہوں گا ان کے بچے 490 سے اوپر ہی ان کے مارکس تھے، 480 کے اوپر ہی ان کے مارکس تھے۔ تو جو ایک غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے سوسائٹی میں، اس کے پیچھے کچھ مفاد پرست لوگ ہیں جن کی کچھ پرسنل انٹرسٹ ان چیزوں سے وابستہ ہے۔ وہ اپنے مفادات کے لیے، اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے لوگوں میں اس بات کو پھیلاتے ہیں کہ ان اداروں میں پڑھایا نہیں جاتا، آپ کا بچہ وہاں جا کے کیا کرے گا، کیا پڑھے گا۔ لیکن آج چاہے سلفیہ مسلم انسٹیٹیوٹ پرے پورہ ہو، چاہے سلفیہ مسلم انسٹیٹیوٹ شیر باغ ہو،
یا ہمارے جو باقی ادارے ہیں مختلف علاقہ جات میں، ان اداروں نے یہ ثابت کر کے دیا کہ اس ادارے میں اگر ایک بہترین انسان کو ہم پیدا کر سکتے ہیں، اگر ہم ایک بہترین ملا کو پیدا کر سکتے ہیں، تو ہم بہترین ڈاکٹرز، بہترین انجینئرز، بہترین پروفیسرز اور بہترین سائنٹسٹ کو بھی ہم یہاں سے پیدا کر سکتے ہیں۔ میں ایک بار چاہوں گا جو ہمارے اساتذہ صاحبان ہیں، لیڈنگ فرام دا فرنٹ، پلیز معراج سر کم فارورڈ۔ میں کال کرنا چاہوں گا مسٹر اشرف سر کو، پلیز سائنس، مسٹر اشرف سر۔ اشرف سر کے لیے زوردار کلیپ، پلیز سر کم فارورڈ۔ میں کال کرنا چاہوں گا اپنے میتھ اسپیشلسٹ کو، مسٹر شوکت سر، پلیز کم فارورڈ۔ میں اپنی چھوٹی بہن عرشی سجاد کو کال کرنا چاہوں گا، بہت اچھے، عرشی پلیز۔ ایک اور ہماری بہن ہے مس رومی، وہ بھی آگے آئے۔ میں کال کرنا چاہوں گا سمیہ میم کو، پلیز کم فارورڈ۔ یہ ہے آپ کی وہ فیکلٹی، پلیز، یہ ہے آپ کی وہ فیکلٹی جنہوں نے ایک تو آپ کے بیہیویئر اور آپ کے ایٹیٹیوڈ کو درست کیا، اور ایک تو بہترین طلبہ یہاں سے انہوں نے جو ہے ثابت کر کے دے دیا کہ یہ بہترین طالب علموں کو بھی یعنی آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے ایک زوردار کلیپ کیجئے آپ۔ اس کامیابی کا صحرا ان ٹیچرز کے سر جاتا ہے۔ میں بڑا پراؤڈ فیل کر رہا ہوں، یہ ہمارے اساتذہ صاحبان کی محنت شاقہ کا نتیجہ ہے، چاہے شوکت سر ہو، معراج سر ہو، اشرف سر ہو، سمیہ میم ہو، رومی میم ہو، یہ پوری وہ فیکلٹی ہے جنہوں نے 10th کو پڑھایا اور دل سے پڑھایا، محنت اور لگن سے پڑھایا۔ یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارے اسکول میں جو سب سے ٹاپر رہے، شاید عابرو مہراج، اس ہماری بیٹی نے شاید 492 مارکس اس نے اٹین کیے کلاس 10th میں، تو ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ ابھی وہ بچے ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہیں، 1-2 دنوں میں ہم ان کو کال کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، وہ ہمارے بیچ میں ہوں گے، آپ کے ساتھ اپنی ایکسپیرینس بھی شیئر کریں گے، ان سے ہم کچھ باتیں بھی شیئر کریں گے۔ ابھی ان کے لیے، ان کے غیر حاضری میں، ان کی غیر موجودگی میں ان کے لیے ایک زوردار کلیپ۔ اور ہمارے ایک اور بچے نے 483 شاید لائے، اور ایسے ہی جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا اس پہ شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ سب سے پہلے ہر کامیابی جو آپ کو ملے، ہر کامیابی جو آپ کے قدم چومے، ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہاں پہ میڈیا فیٹرنیٹی بیٹھی ہے، میں ان کی وسادت سے یہ بات لوگوں تک پہنچانا چاہوں گا۔ میں نے تقریباً 99% لوگوں کو میں نے دیکھا، جب وہ کوئی کامیابی اچیو کرتے ہیں، میں نے کبھی نہیں سنا ان کی زبان سے مے بی ایکسیپشنز آر دیئر، میں ایکسیپشن کی بات نہیں کرتا، اس میں ایکسیپشنز ہو سکتے ہیں، چاہے کوئی UPSC کوالیفائی کرے، کوئی اور کمپٹیٹو ایگزام کوالیفائی کرے، میں نے کبھی نہیں سنا جب میڈیا فیٹرنیٹی کے لوگ ان کے گھر جاتے ہیں مبارکباد دینے کے لیے، یا ان کی بات پبلک تک پہنچانے کے لیے، ان کی ایکسپیرینس لوگوں سے شیئر کرنے کے لیے جب میڈیا والے وہاں جاتے ہیں، وہ کامیابی کا صحرا اپنی ہارڈ ورک کو یعنی تصور کرتے ہیں، اسی کے سر وہ اپنا صحرا باندھتے ہیں کہ ہم نے ہارڈ ورک کی، رات دن محنت کی، پیرنٹس کا کنٹریبیوشن رہا، فلانی دوست کا کنٹریبیوشن رہا، فلانی ٹیچر کا کنٹریبیوشن رہا۔ ٹھیک ہے یہ سب چیزیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے جب بھی کامیابی آپ کو ملے تو سب سے پہلے اس کامیابی کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے کہ یہ کامیابی مجھے کس کے فضل سے ملی؟ اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اگر آج ہمارے اسکول کو کامیابی ملی، سب سے پہلے اس میں اللہ کا فضل تھا، اس کے بعد ان اساتذہ صاحبان کی محنت تھی۔ میں انشاءاللہ جو ہی ہمارے
10th کلاس کے بچے جو جس کلاس نے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دکھائی کلاس 10th کے ایگزامز میں، جب ہم ان بچوں کو بلائیں گے، ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ ہم ان ٹیچرز کا بھی اس دن ایک گرینڈ ویلکم کریں اور ان کے لیے کچھ ہم انشاءاللہ کچھ اسپیشل کریں گے اس دن اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ واللہ دل سے میں ان سارے ٹیچرز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اشرف سر کو، معراج سر کو، شوکت سر کو، اور جو باقی ہماری پوری فیکلٹی ہے ان کو میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر آپ ایسے محنت کرتے رہیے، ہمیں ایسے ستارے اور چاہیے، ہمیں ایسے پوزیشن ہولڈرز ہمیں اور چاہیے۔ ہمارا جو کلاس 10th کا بیچ ہے ابھی تقریباً 30 بچوں پہ مشتمل ہے، مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ 490 سے اوپر ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ اس میں آپ کا پورا تعاون اور پورا کنٹریبیوشن آپ کا ہونا چاہیے۔ آفس کی طرف سے میں کہتا ہوں ایز اے ہیڈ آف دا انسٹیٹیوٹ میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں، آپ کو جو بھی فیسلٹی، آپ کو جو بھی کچھ آپ کو آفس سے چاہیے تو میں وہ آپ کے لیے کرنے کو تیار ہوں۔ بس مجھے چاہیے ایک تو یہ اچھے انسان بنے، ان کا بیہیویئر، ان کا ایٹیچیوڈ یہ صحیح بنے، یہ حق اور باطل میں فرق کرنا سیکھ جائے، یہ حلال اور حرام میں تمیز کرنا سیکھ جائے۔ سب سے پہلے یہ اچھے مسلمان بنے، مومن بنے، بہترین انسان بنے، اور ساتھ ساتھ میں بہترین ڈاکٹرز، بہترین انجینئرز، بہترین سائنٹسٹس بنے۔ میں دل سے یہ تمنا کرتا ہوں، اس میں آپ کا کنٹریبیوشن ہمیں چاہیے، آپ کا تعاون چاہیے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس میں انشاءاللہ مستقبل میں بھی تعاون کرتے رہو گے، اور اس اسکول کی کامیابی میں آپ اپنا حصہ ڈالتے رہو گے، اور اس اسکول کو عروج تک پہنچانے کے لیے آپ اپنی پوری کوشش کرتے رہو گے، اپنا 100% ایفورٹ دیتے رہو گے۔ تھینکس الاٹ۔ میں سبھی ٹیچرز کا مشکور ہوں، اور آپ سبھی اسٹوڈنٹس کا مشکور ہوں، جو اس کے بغیر بھی ہماری باقی فیکلٹی ہے ان کا مشکور ہوں۔ ہر کوئی اپنی اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ مزید نکھار آئے اس اسکول میں۔ میں صرف اس واسطے آپ لوگوں کے سامنے آیا کہ جو ایک نیگیٹو نیریٹو جو عوام میں پھیلایا جا رہا ہے کہ ان اسکولوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے، آج سلفیہ مسلم انسٹیٹیوٹ شیر باغ نے ثابت کر کے دے دیا پورے ڈسٹرکٹ اننت ناگ میں کہ سلفیہ مسلم انسٹیٹیوٹ کسی اور ادارے سے کم نہیں ہے، کسی ادارے سے پیچھے نہیں ہے۔ ہم کچھ بھی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہم خداداد صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ اس صلاحیت کو نکھارا جائے، اس صلاحیت کو بروئے کار لایا جائے۔ یہ میری گزارش ہے۔ میرے اساتذہ صاحبان میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، کوئی خامی نہیں، یہ بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ ہے۔ بس اس میں مزید کچھ امپرومنٹ کی ضرورت ہے جو ٹائم ٹو ٹائم ہم کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔